السلام علیکم۔ سعودی عرب حیران کن باتوں سے بھرا ہوا ایک ملک ہے۔ یہاں بہت عجیب عجیب لوگ رہتے ہیں، بہت پیارے، بہت اچھے لوگ، اور سڑکیں، بازار، علاقے، مقامات سارے بہت اچھے اچھے بھی ہیں، اور کچھ فضول فضول لوگ بھی رہتے ہیں، ہوتا ہی ظاہر ہے۔ یہ کل کی بات ہے، گزشتہ کل کی، کہ میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا، ایک ذکر ہوا ایک لفظ ہے خشب اور حطب۔ میں نے اس کو بتایا، وہ سعودی تھا لڑکا، میں نے اس کو بتایا کہ ریاض میں ایک بیکری ہے، اس کا نام ہے ووڈن بیکری، اور اس کا عربی میں جو نام لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے مخابز الحطب۔ تو میں نے پہلے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ حطب کیوں لکھا ہوا ہے، مجھے یہی پتہ تھا کہ خشب لکڑی کو کہتے ہیں، تو اس کا نام میرے خیال کے مطابق خشب ہونا چاہیے تھا۔ وہاں میں ایک اور دوست سے گزر رہا تھا، میں نے اس کے سامنے یہی ذکر کیا، وہ کہنے لگا نہیں، خشب ہوتی ہے عمارتی لکڑی، اور جلانے کی لکڑی حطب ہوتی ہے۔ پھر اس میں یاد کروایا کہ وہ سورہ لہب میں جو ذکر آتا ہے نا، وہ ام جمیل جو تھی وہ سر پہ اٹھا کے پھرتی تھیں کہ لکڑیاں، حمالۃ الحطب، سر پہ لکڑیاں اٹھا کے لے جانے والی، جلانے کی لکڑی، وہ ریفرنس اس میں جا کے وہ لفظ ہے اس میں، جب میں کہا اچھا پکا ہو گیا۔ مگر میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اس بیکری کا نام یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ بیکری لکڑی کے برادے کے بسکٹ بناتے ہیں یا کیا کرتے ہوں گے؟ یہ تو خیر مذاق میں سوچا کرتا تھا، ظاہر ہے ان کی بیکری میں ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتی ہوگی لکڑی، ظاہر ہے ان کا ہمارا سب جو کوکنگ ہے لکڑی پہ ہوتی ہے، واٹ ایور۔ میں نے جب اس لڑکے سے ساری بات چیت ہوئی، ہم اس کے نام کے ہم مختلف ویریشن والی الٹی سیدھی سوچ رہے تھے، تو اس کو لڑکے کو جانا اس سے یاد ہے، اس نے مجھے ایک نیوز نکال کے دکھائی کہ ہوا یوں کہ چند روز قبل یا چند ایک دو مہینے پہلے کوئی سعودی آدمی تھا، ایک ایوریج سا ملازم تھا کہیں، وہ کہیں گیا اس ووڈن بیکری پہ، اور اس نے جا کے وہاں سے کوئی چیز خریدی، اور اسے کہنے لگا دکاندار کو کہ وہ تم کو بات چیت کوئی گپ شپ ہوئی کہ میں کسی دن تمہاری دکان پہ آؤں گا دوبارہ، ایسے ہی ضرور آؤں گا دوبارہ۔ تو گھر جا کے اس نے نا ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی، اسے ٹویٹ کی کہ یہ بڑی اچھی بیکری ہے، اگر میرے پاس پیسے ہوں گے زیادہ تو میں جب شادی کروں گا تو اپنی دلہن کو لے کے جاؤں گا اس بیکری پہ، اس کا کوئی چھوٹا سا کوئی ریسٹورنٹ بھی ہے، میں اس کو وہاں کھانا کھلاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں ایسا کر سکوں گا۔ وہ کہ رات کو سوتے وقت اس نے کہیں سوتے ٹویٹ کی، پھر سو گیا۔ وہ ٹویٹ جو ہے وہ بہت لوگوں نے دیکھی، ظاہر ہے وہ چل پڑتی ہے پھر۔ ووڈن بیکری والوں نے بھی وہ کہ جو مالکان ہیں انہوں نے بھی وہ ٹویٹ پڑھی، انہوں نے اس کو اسی وقت جواب دیا کہ تم شادی کرنے والے بنو، تمہاری شادی کی دعوت ہم کریں گے، ریسیپشن، وہ سارے شادی ہال کا خرچہ ہم کریں گے، تم شادی کرو۔ جب یہ ٹویٹ پڑھی، ایک اور یہاں پہ بڑے معروف ہیں جو ٹویوٹا کارز کے شو روم کے جو ہیں اونرز، عبداللطیف جمیل، ان کا بھی جو اونر کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہے ٹویٹر پہ دیکھ رہے، اس نے کہا یار یہ اس سے وہ چل پڑی نا، اس کی جو ہوتی ہے ایک وائرل وہ ہو رہی تھی، ایسے ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ تمہاری شادی کی تو تمہیں میں ایک کیمری گاڑی دے رہا ہوں، تم میرے فلاں شو روم پہ آؤ، گاڑی لے کے جاؤ، شادی کرو، بیگم کے ساتھ آؤ، گاڑی لے کے جاؤ۔ ایک اور ہے ہاں، ایسے اس میں نام ہی بتایا تھا، وہ کوئی ماجد العود والے ہیں، انہوں نے کہا شادی کی تمام خوشبویات ہماری طرف سے تحفہ، اور کسی جیولر نے اس کو بیوی کے لیے زیور سارا تحفہ دینے کا اعلان کیا۔ اس بندے کو نہیں پتا وہ سو رہا ہے۔ وہ جب صبح اٹھا تو وہ حیران ہو گیا اپنی ٹویٹر کی فیڈ دیکھ کے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ پھر لوگوں نے اس کو فون کرنے شروع کر دی، وہ اور پھیل گئی نا، اور ایک سارٹ آف فنڈ می قسم کی ایک وہ چل پڑی مہم، اور لوگوں نے اس کو جناب سعودیوں نے، دوستوں نے کہ چل جو ہم اس کی شادی کرواتے ہیں جی۔ پھر کسی نے کہا تمہاری وہ دلہن کسی کہتا میری منگنی تو ہوئی ہے، انگیجمنٹ ہو رکھی ہے، تو نکاح کرنا ہے، اور وہ جناب انہوں نے اس کو سب کچھ ریڈی کر کے اور اس کو دیا، اور لڑکی والوں سے بات کی کہ جی ہم نے منڈا تیار ہے، دلہا تیار ہے، دلہن ریڈی کریں، اور انہوں نے یعنی کہ ود ان ویک اور سو
وہ سب لوگوں نے سب اہتمام بھی کیا، اور وہ آدمی جو ہے کسی دفتر میں کسی بینک میں چھوٹا سا ایک کسی غالباً سپلائی چین پر یہ نہیں ہوتے مٹیریل سپلائی والی کمپنی ہے، اس میں ایک اوسط درجے کا ملازم ہے. اب یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے پاکستان میں گریڈ 16 کا ہوگا، ایسے کچھ ہوگا. اس کو جناب نے دبا دب، یعنی اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا. اور بڑے ٹھاٹ سے ہم نئی گاڑی پہ اپنی نئی بیگم کے ساتھ گھوم رہا ہے. اینڈ ہی واز ٹوٹلی سرپرائزڈ. میں یہ ساری بات جب میں نے سنی، میں نے کہ پہلے مجھے یقین نہیں آیا. میں کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس میں ساری وہ فیڈ دکھائی اپنی فون میں، اس کے پاس تھی کہ یار یہ سارا دیکھیں، اس کی تصویریں ہیں. میں نے کہا بڑی اس میں ایک دو اور باتیں بھی بتائیں کہ ایسی ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں. میں کہا بس لوگ یہ اصل میں تو کام تو اللہ تعالیٰ کے ہیں نا. وہ ہے نا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو کام اس نے کرنا ہے اسے کر ہی دینا ہے، اور جیسے مرضی کرے، مالک جو ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی نیکی کام لے، اور ہمارے کھاتے میں نیکیاں لکھی جائیں، اور ہمیشہ ہمارا حامی و ناصر رہے ہم سب کا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.